اور ایک تنگ دستی کا علاج بتا دوں، روزی کی تنگی کا علاج چاہتے ہو تو سنو، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوا کرو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اگر کوئی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور آپ خود لاک کھول کر دروازہ کھول کے اندر داخل ہو تب بھی فرمایا گیا اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہو کر پہلے سلام کرتا ہے گھر والوں کو، یا یوں ہی سلام کرتا ہے کوئی گھر میں نہیں ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اللہ اس گھر میں کبھی فاقہ آنے ہی نہیں دے گا۔ یہ سلام، ارے اس سلام کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو اس سے سمجھو کہ نماز میں بھی نبی پر سلام رکھا گیا، اس سلام کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو اس سے بھی سمجھو کہ نماز سے نکلتے وقت نکلے جیسے ہی فوراً دائیں والے کو سلام کرو، بائیں والے کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام ہی سلام۔ یہ کتنا اچھا دین ہے جو سلامتی والا دین، اور اسی لیے اس دین کی فکر اور اس دین پر قائم رہنے کی فکر انبیاء کرام علیہ السلام کو تھی ہی نہیں، بلکہ اس کو دعا میں شامل فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ حضرت یوسف کی دعا، اے اللہ میں اس دنیا سے جاؤں تو اس حال میں جاؤں کہ اسلام اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں، اور میرے مولا مجھے نیکوں کے ساتھ میرا حشر فرمانا، ان سے ملا دیا۔ دین زندگی کی آخری سانس تک ہمارے ساتھ وابستہ رہے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا تھا اس میں یہی تھا، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ فرائض کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں نے دیکھا کھانا کھلانا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا۔ تیسری بات جو حضور نے فرمائی، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ جوڑو، رشتہ جوڑو۔ آج ہمارے یہاں توڑنے کی بات ہے، جوڑنے کی نہیں۔ رشتہ جوڑو، توڑو نہیں، توڑو نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جدائی، باپ بیٹے کے درمیان جدائی، بھائی بھائی کے درمیان جدائی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب اس کو آدمی ایزی سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کوئی پرابلم کی بات ہے، بہت ایزی سمجھتا ہے۔ اب جب میں اس کا عذاب آپ کے سامنے بتاؤں گا نا تو آپ سمجھیں گے کہ یہ کتنا بڑا گناہ۔ دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ موت سے پہلے اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی عطا کرے گا، اور آخرت کی بات تو بات ہی رہی۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ پہلا ظلم، بغی، اور قطع رحم، رشتہ توڑنا۔ ان دونوں کا عذاب اس گناہ میں گرفتار کرنے ہونے والے کو اللہ مرنے سے پہلے ہی عطا فرما دے گا، اور اسی لیے اس عمل کو اتنا حضور نے سراہا ہے، رشتہ جوڑنے کے اور صلہ رحمی کے عمل کو، کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ماہر نفسیات ہیں اور سرکار جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کیا تڑپ ہے، اس کی تمنا کیا ہے۔ ایک انسان مرنا نہیں چاہتا اور ایک انسان کنگال ہونا نہیں چاہتا، تو حضور نے ان دونوں چیزوں کے علاج کے لیے جس عمل کی طرف ابھارا، وہ عمل کون سا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو اللہ اسے طویل عمر عطا فرمائے اور اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ رشتہ جوڑے، رشتہ توڑے نہیں۔ صلہ رحمی کی بنیاد پر اللہ عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اور صلہ رحمی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا میں وہ شخص آپ کو کنگال کبھی نہیں آئے گا، نظر آئے گا جو شخص اپنے خاندان اور رشتہ داروں کا خیال کرتا ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا،
یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کیا تو ہوئی؟ اگر خواتین یہاں پر ہیں تو غور سے سنیں، خواتین خاص طور پر سنیں. اگر شوہر کا رشتہ دار کوئی آ جائے تو تمہارا منہ چڑھ جائے کہ کب یہ جائیں، اور تمہارے رشتہ دار آئیں تو تم کہو اب مت جانا اور ایک ہفتہ رک جاؤ. تو کیا اس کے لیے صلہ رحمی نہیں ہے؟ یہ مزاج کہاں سے آیا؟ یہ سوچ کہاں سے آئی؟ تم اپنے شوہر کو قطع رحم کی بات کرتے ہو. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. ایک اعتبار سے شوہر کے واسطے سے اس کے ساتھ تمہارا بھی رشتہ بن چکا ہے، تمہارا بھی تعلق بن چکا ہے. اور اس سے رشتہ توڑ دو، اس سے رشتہ توڑ دو، بھائی سے رشتہ توڑ دو، بھابھیوں سے رشتہ توڑ دو، اس سے رشتہ، یہ سب نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا اس کا عذاب اللہ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں عطا کر دے گا. اس لیے اس سے بچو. یہ آج جو خاندان اور رشتہ داریاں اور دنیا کے اندر سکون ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ رشتہ جوڑو، رشتے توڑو مت. اور میں تو بڑی فکر انگیز ایک بات عرض کر دوں، بڑی فکر انگیز، کتنا ظالم ہے یہ انسان. توجہ چاہوں گا، اگر یہ بات یاد رہ گئی تو میں سمجھوں گا کہ شاید آپ بہت اچھا سبق لے کر جا رہے ہیں. کتنا ظالم ہے انسان، اپنے بنائے ہوئے رشتے کا تو احترام کرتا ہے، قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کا احترام نہیں کرتا. تم نے اگر کسی کو دوست بنا لیا تو تمہارے بنائے ہوئے دوست کی بیوی، بچے، ماں، سب کا احترام. اور جس ماں نے تمہیں پیدا کیا تم اس کا احترام نہیں کرتے. جس خالہ نے خالہ سے تمہارا رشتہ ہے اس کا احترام نہیں کرتے. یہ رشتہ کس نے بنایا؟ یہ قدرت نے بنایا ہے. بھائی بھائی کا رشتہ کس نے بنایا؟ قدرت نے بنایا ہے. تو قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کو توڑ رہے ہو اور اپنے بنائے ہوئے رشتے کو جوڑ رہے ہو. کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ اور یہاں پھر دین کی بات آئی تو عرض کرتا ہوا چلو، بہت کچھ سکھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو، سکھاؤ، لیکن دین پہلے سکھاؤ، پہلے دین سکھاؤ. ایک باپ جس کا رنگ تھوڑا سا کالا تھا، بڑی تمنا تھی کہ میں اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر دوں، میرا بچہ بھی کچھ بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے. باپ نے مزدوری کی، محنت کی، مشقت کی اور بچے کو بنا دیا، بن گیا بچہ. اب باپ بالکل بیچارہ انگوٹھا چھاپ، کچھ آتا نہیں تھا لیکن بس اب وہ بنانے کا ایک شوق ہوتا ہے. آج بھی بہت سارے ایسے ملیں گے آپ کو کہ باپ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ماں پڑھی لکھی نہیں ہوتی، لیکن تمنا ہوتی ہے میرا بچہ بڑا بن جائے، میرا بچہ بڑا بن جائے اور ڈاکٹر، انجینئر، یہ سب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تمنا غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ نے دین نہیں سکھایا، خالی دنیا سکھائی، خالی دنیا سکھائی. اور باپ نے پسینے کی کمائی سے اپنے بچے کو زیور علم سے آراستہ کیا. پھر ایک وقت آیا کہ بچہ جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوا تو بولتا ہے اب یہ محلہ ابا رہنے جیسا نہیں ہے، کہیں اور جاتے ہیں. اب ایسی جگہ گیا جہاں پر نہ اذان کی آواز آئے نہ کوئی چیز، صاحب بالکل خلط ملط آزادی والا ماحول. زندگی گزر رہی ہے، باپ کو کوفت ہو رہی، لیکن کیا کرے، بوڑھا ہو چکا تھا، کمانے کی طاقت نہیں تھی. ایک دن اس کے گھر اس کے کچھ دوست لوگ آ گئے اور اس وقت اتفاق سے اس کے گھر کے اندر اس کا نوکر نہیں تھا. تو لڑکے نے اپنے باپ سے کہا ابا ذرا ان لوگوں کے لیے چائے لے کر آ جاؤ، لیکن ابا کہہ کر کے نہیں، ذرا چائے لے کر آ جانا ان کے لیے. باپ گیا چائے لینے کے لیے. جب چائے لے کر باپ آیا، بوڑھا تھا باپ، چائے لے کر باپ آیا تو دوستوں نے اس باپ کے بیٹے سے یعنی اپنے دوستوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان لڑکوں نے کہا یہ ہمارا نوکر ہے. باپ کو نوکر کہا، باپ کو نوکر کہا. باپ آپے سے باہر ہو گیا، چائے کے کپ کو پھینکا اور کہا ظالم، میری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں نے تجھے دنیا کی تعلیم دی لیکن دین کی تعلیم نہیں دی. اگر آج تجھے میں دین کی تعلیم دیا ہوتا
تو چائے تو خود اٹھا کر کے لے آتا، مجھے بھی پلاتا اور ان کو بھی پلاتا، اور کبھی مجھے نوکر نہیں کہتا. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج بھی صرف دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ اگر ان کے باپ ان پڑھ ہیں، ان کے باپ اچھے نظر نہیں آتے ظاہری طور پر، تو اپنے باپ کا تعارف کرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ یہ میرا باپ ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ مستقبل میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمہارا خیال کرنے والا بنے، تو تمہاری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، دین کے زیور سے آراستہ کرو، دین سے قریب کرو انہیں. جتنا فاصلہ دین سے ہوگا اتنا ہی فاصلہ تمہاری زندگی میں سکون سے ہوگا، اتنے ہی سکون سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آخری بات، چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی جس سے عبداللہ ابن سلام متاثر ہوئے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. صلو باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. رات کو نماز پڑھو، یہاں مراد تہجد بھی ہے، نفل بھی آپ لے سکتے ہیں. جب دنیا سو رہی ہو تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، نہ عشاء کی نماز ہو پاتی ہے، نہ فجر کی نماز الا ماشاءاللہ، نہ عشاء نہ فجر، اور کوئی اس کا غم بھی نہیں، کوئی اس کا ٹینشن بھی نہیں. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، غور سے سنیے آپ. کبھی زندگی میں ایک وقت کی نماز قضا ہوئی ہو تو اس کا غم آپ نے محسوس کیا؟ اپنی زندگی میں کھانا چھوٹا جان بوجھ کر کے اگر قضا ہوئی ہے تو کبھی غم محسوس کیا آپ نے؟ کھانا چھوٹا آپ کا؟ ایک بزرگ تھے جن کی کبھی جماعت مس نہیں ہوتی تھی، کبھی جماعت مس نہیں ہوتی. ایک مرتبہ فجر کی نماز میں نہیں پہنچ سکے تو لوگوں کو حیرت ہوئی. اور آج بھی جو مسجد کے پابند ہوتے ہیں اور جماعت کے پابند ہوتے ہیں، وہ اگر کبھی نظر نہیں آتے تو یعنی پابند جو ہوتے ہیں مسجد کے، وہ لوگ پوچھتے ہیں آج کیا بات ہے نظر نہیں آ رہے؟ تو ایسے ہی وہ نظر نہیں آئے، بس خالی باتیں ہوئی آپس میں کہ وہ نظر نہیں آئے. لیکن ایک صاحب نے سوچا ذرا جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیوں نہیں آئے، معاملہ سب ٹھیک تو ہے. ان کے گھر پہنچا، ایک شخص دروازے پہ دستک دی. غور سے سنیے آپ، دروازے پر دستک دی، صاحب خانہ نے دروازہ کھولا، اس بزرگ نے دروازہ کھولا، بلایا اندر، فرمایا کیسے آنا ہوگا؟ حضور آج فجر کی نماز میں آپ نظر نہیں آئے، سب ٹھیک تو ہے، طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے؟ کہ تم اکیلے آئے ہو یا سارے مصلی آئے ہیں؟ کہا نہیں حضور میں اکیلا آیا ہوں. کہ اچھا یہ بتاؤ اگر میرا بیٹا مر جاتا تو تم اکیلے آتے یا سب آتے؟ غور سے سنیے، میری ایک وقت کی جماعت چھوٹی ہے تو تم اکیلے آئے ہو، سارے مصلی نہیں آئے. لیکن اگر میرا بچہ مر جاتا تو کیا تم اکیلے آتے یا سارے نمازی آتے؟ بولے حضور سارے نمازی آتے. فرماتے سنو، میرے نزدیک بچے کے مر جانے سے زیادہ جماعت کا چھٹ جانا افسوسناک ہے. مجھے افسوس، لیکن افسوس ہمارا معیار بدل چکا. یہ اللہ والوں کی شان. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو رات کو تم نماز پڑھو. اور پھر آگے بشارت عطا فرمائی، تدخلوا الجنت بسلام. سرکار فرماتے پھر جنت میں آرام سے سلامتی سے داخل ہو جاؤ، شروع بھی سلامتی سے اور آخر بھی سلامتی سے. سلامتی سے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، دین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. اب بات حضرت عبداللہ ابن سلام کی آیت کے حوالے سے عرض کروں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ توریت کے ماہر تھے اور یہودی مذہب کے ماننے والے تھے، بعد میں کلمہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھا، اسلام قبول کر لیا، اور کلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، خطاب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا، اسلام قبول کر لیا. زندگی گزر رہی تھی، خیال آتا ہے کہ سیٹرڈے کی تعظیم، سنیچر کی تعظیم یہودی کرتے ہیں، اور اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ جو ہے، اونٹنی کا دودھ،
اس سے یہودی پرہیز کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ بھی کھاؤں اور اونٹ کا دودھ نہ بھی پیوں اور سیٹرڈے کی تعظیم کروں تو بھی اسلام میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا, خارج اسلام تو نہیں ہو جاؤں گا, اس میں کوئی یہ کمپلسری چیز تو نہیں ہے. بس یہ خیال آیا اور اس پر تھوڑا سا عمل ہو گیا ان کا. جمعہ کی بھی تعظیم کرتے تھے, اسلام میں جمعہ کی تعظیم کا ہے, جمعہ کی بھی تعظیم کرتے تھے, لیکن اس اعتبار سے سیٹرڈے کی تعظیم بھی کرتے ہوئے اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے, دودھ بھی نہیں پیتے تھے اونٹ کا. بس اللہ عز و جل نے فرمایا ایسا نہیں چلے گا کہ کچھ ادھر کا بھی کچھ ادھر کا بھی. آیت نازل ہو گئی, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اب سننا تھا. اس کے بعد سے حضرت عبداللہ ابن سلام نے اونٹ کا گوشت بھی کھانا شروع کیا اور جمعہ کی تعظیم کے علاوہ کسی دین کی تعظیم نہیں کی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ, بہت سارے حرام کام جو آج ہمارے معاشرے کے اندر آ چکے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے, لیکن ہمارا حال یہ کہ کچھ اسلام پر عمل کرتے ہیں, کچھ وہ حرام کام بھی کرتے ہیں, یہ بھی چلے وہ بھی چلے. تو قرآن ایسا تقاضا نہیں کرتا. قرآن چاہتا ہے جب تم مسلمان ہو تو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, کمپلیٹ. اب آگے کی آیت کے اندر بھی کیا پیاری بات فرمائی ہے, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. سنا ہوگا آپ نے اس سے پہلے بہت کچھ شیطان کے قدم بقدم نہ چلنے کا, لیکن ایک نئی چیز آج آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہاں کیا مراد ہے اس سے؟ شیطان کے قدم بقدم نہ چلنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ شیطان میں دو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ مارا گیا, جسے قرآن نے مینشن کیا, ابا واستکبر, انکار کرنا اور تکبر کرنا, نہ ماننا اور تکبر کرنا. تو اب پہلے کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, اور پھر کہا جا رہا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان, یعنی شیطان کی طرح مت بن جانا کہ انکار کر بیٹھو, نہیں نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا, ہم نہیں کر پائیں گے, نہیں. اور نہ گھمنڈ کرنا, اس لیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں نہ ماننے کے اندر, یا تو انکار کی کیفیت اور یا گھمنڈ غرور کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ انسان توبہ بھی نہیں کرتا اور مالدار جلدی سے اللہ کی بات غرور کی وجہ سے نہیں مانتا اور کہتا ہے ہمارے پاس کیا کبھی, مولانا لوگ بیچارے بولتے رہیں گے ان کے پاس ہے کیا, ان کے پاس بھی آئے گا تو یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے, یہ غرور کی وجہ سے. تو قرآن کہتا ہے ان کے نقش قدم پر نہ چلنا. ایک انکار کے اندر عاجزی بھی ہوتی ہے. انکار دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک انکار کے اندر غرور ہوتا ہے اور ایک انکار عاجزانہ طور پر, جیسا کہ اللہ عز و جل نے زمین و آسمان پر اپنی امانت رکھی تو عاجزی سے انہوں نے انکار کیا, مولا یہ امانت ہم کیسے اٹھائیں گے. جیسے کسی کو کوئی منصب دے دیا جائے, بھئی آپ کو یہ منصب دیا, کہاں سے ہم سے یہ ہو سکے گا, یہ بھی انکار ہے لیکن عاجزانہ انکار. لیکن ایک انکار ہے چھوڑو کون کرتا ہے. قرآن نے کہا ایسا مت کرنا, ایسا مت کرنا, اکڑنا مت, غرور مت کرنا, تکبر مت کرنا. اگر تم نے اکڑ دکھائی اللہ کے حکم کے سامنے اور اگر تم نے تکبر دکھائی اللہ کے حکم کے سامنے, ہو جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا معاذ اللہ, تو پھر انجام بہت سخت ترین ہے, بہت سخت ترین ہے, بہت سخت ترین. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دشمن یعنی شیطان کو پہچانیں. جو کھلا ہوا ہمارا دشمن ہے وہ رب کے حکم کے سامنے جھکنے سے, رب کی بات ماننے سے, رب کے ارشاد پر عمل کرنے سے روکتا رہتا ہے کہ مت جاؤ مت جاؤ, ابھی کل کر لینا, پرسوں کر لینا. لیکن نہیں, حضرت عبداللہ ابن سلام نے فوراً مان لیا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملنے والے حکم کو انہوں نے اختیار کر لیا اور پھر کمپلیٹ اسلام. اور صحابہ کی پوزیشن تھی ایسی کہ وہ کوئی چیز کے اندر ٹال مٹول نہیں کرتے تھے, ادھر سنا ادھر عمل, پھر اس کے بعد یہ اچھا وہ اچھا. آج کے دور میں نہیں چلے گا, نہ کیسا پاسبل ہے, کچھ بھی نہیں, جو کچھ اس لیے کہ حضور پروردگار نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول دے دے اسے لے لو, جس سے روک دے اسے رک جاؤ. اس لیے کہ یہی تو در حقیقت اسلام ہے. اب ایک آخری بات آیت عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اور اس میں ایک اور آیت بھی شامل ہو جائے گی تو سمجھ میں آ جائے گا.
قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہتا ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹے میں رہے گا۔ تو ہم کچھ اور چاہتے ہیں نا۔ آج کا مسلمان چلو ادھر کا طریقہ کیا ہے اور اب تو کیا ہے، کون قرآن کے طریقے اور حضور کے طریقے کو دیکھتا ہے، سب سیریل کے طریقے کو دیکھتے ہیں، پکچر کے طریقے کو دیکھتے ہیں، یہی ہو رہا ہے سب، اسلام کے طریقے کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اسی طرح قرآن نے ایک اور جگہ پر کہا، جو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اسی طرح ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کے پاس تم عزت تلاش کرتے ہو؟ یعنی اللہ کے علاوہ کہیں اور تم عزت تلاش کرتے ہو؟ اگر اس کو ہم تھوڑا سا یوں بھی سمجھیں، میں کوئی تفسیر اس کی بیان نہیں کر رہا ہوں، ایک سمجھنے کے اعتبار سے کہ تم اسلام کے راستے کے علاوہ، اللہ عز و جل کے فرمان کے علاوہ، اللہ عز و جل کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کرتے ہو تو نہیں۔ عزت کہاں ہے؟ تو قرآن نے کہا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور اتنی اس کے دست قدرت میں ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلیل فرما دے، بس اسی کے ہو کر رہو۔ اور یہ چند دنوں کی زندگی ہے، بلکہ کوئی نہیں کہہ سکتا چند دنوں کی زندگی، بلکہ کتنی زندگی ہے ہم کو نہیں معلوم، نہ آپ کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ جتنی بھی زندگی ہے اسے دین کے اندر گزار دو، اور جاتے جاتے وہی میں دعا کر کے جاتا ہوں جو ایک مسافر کو دعا دینے کا حضور نے فرمایا، خدا کی قسم کیا حضور کی دعا، کہ وہاں بھی حضور کیا دعا کرتے ہیں۔ رخصت کسی کو کرو نا، کوئی جا رہا تو رخصتی کی دعا کیا ہے معلوم؟ استودع اللہ فی دینک وامانتک وخواتیم عملک۔ اگر کوئی سفر پر جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو رخصت کرتے نا، روانہ کرتے، تو اس کو اس کے دین کے سلسلے میں حفاظت کی دعا، یہ دعا دے کر روانہ کرتے، امانت کی حفاظت کی دعا۔ پتا چلا کہ ہمارے لیے جینا بھی اسلام پر اور مرنا بھی اسلام پر، اور جہاں بھی ہم جائیں ہمارا دین ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ فکر اپنے اندر پیدا کرو۔ اور اگر دین یعنی صرف ایسا نہیں کہ فارم میں آپ کو پوچھا گیا ریلیجن اسلام یا مسلم، اتنا مت کرو، اندر بھی اسلام کو آنے دو، اندر بھی آنے دو۔ جب اندر اسلام کو لے لو گے نا تو انشاءاللہ العظیم زندگی سنور جائے گی۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں، ہمارے بلبل باغ مدینہ کہا کرتے ہیں اکثر جب بھی ان کے علاقے میں آتا ہوں، چھوٹا مجمع، ماشاءاللہ یہ جمع غفیر دیکھیے سب شانتی کے، پہلے کے مقابلے میں تو بہت اچھا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تقریریں کی ہیں، جو خطاب فرمایا ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے سے تقریر کرتے، کبھی 2 بندوں سے بھی خطاب فرمایا، کبھی 4 سے بھی خطاب فرمایا۔ تو خطاب کے لیے مجمع کی کثرت کی ضرورت نہیں، سننے والے کی ضرورت ہوتی ہے، جو سنے۔ تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے جو بڑی دل جمعی کے ساتھ آپ نے گفتگو سماعت کی۔ اب خوشی اس وقت ہوگی جب آج سے آپ کی فکر چینج ہو جائے اور آپ پرائرٹی کے اندر اپنے دین کو دیں، پرائرٹی اپنے دین کو دیں، اور یہ سوچیں کہ ہمارا کوئی قدم دین کے خلاف نہ اٹھے۔ ہم اپنی نسلوں کی سب سے زیادہ فکر دین کی کریں گے، انہیں دین سکھائیں گے، انہیں دین کا عامل بنائیں گے، ان کو اللہ کی محبت سکھائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں گے۔ تو پھر یہی بچہ صرف دنیا میں ہماری عزت کا ذریعہ نہیں، مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے